अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आखिर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इमरान खान से मुआफ़ी क्यों चाहते हैं? कश्मीर में कुदरत ने चोरों को कैसे बेनकाब किया? नवाज़ शरीफ साहब क्यों नहीं बोलते? इसके पीछे वजूहात क्या हैं? और आज का दिन यजीदों के लिए कैसा पैगाम है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हुए सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि सोहेल वड़ाइच साहब ने जो कॉलम लिखा, आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई। अक्सर और बेशतर मुलाकात होती है। वो हमेशा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम हो, कोई चीज़ कहनी हो, इमरान खान तक मैसेज भेजना हो, तो वो उन्हीं ही के ज़रिए जाता है और चंद और जो सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए चीज़ें की जाती हैं। काफ़ी कुछ बातें की उन्होंने कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, जब सजदा करने का शैतान को कहा गया, उसने इनकार किया, फिर बाकी फरिश्तों ने पता नहीं माफ़ी मांगी, क्या हुआ। तो कुछ पैगंबरों के कुरान के हवाले जो हैं वो दिए गए, लेकिन वो इर्रेलेवेंट चीज़ें थीं। मुख्तसर सी बात ये है कि कहते हैं कि अगर इमरान खान मुआफ़ी मांग लें, सुलह हो जाए और एक मुआफ़ी के बदले में अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, तो ये तो घाटे का सौदा नहीं है। ये तो मैं भी मानता हूँ कि आसिम मुनीर साहब ठीक कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि वो अगले इलेक्शन तक इमरान खान साहब जो हैं वो माने ना, बोले ना, खामोश रहें। ये तो आम बंदे के जो बुनियादी हकूक़ होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। दूसरा, जो कुछ इमरान खान ने 27 साल की जदोजहद की, ये उसके बरखिलाफ़ है। 2 साल जो उन्होंने कैद काटी ये उसके भी अगेंस्ट है। फिर सवाल ये है कि माफ़ी क्यों मांगें? माफ़ी तो तब होती है ना जब आप गलत करें। जब आप हैं ही ठीक तो माफ़ी क्यों मांगी जाए? मैं ये नहीं कहूँगा कि इमरान खान को किसी जालिम से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। माफ़ी इस बात पे ना कि 9 मई हुआ। अगर 9 मई हुआ था, अगर काट के मान लेते हैं हुआ था, मैं ये भी मान लेता हूँ इमरान खान साहब ने करवाया था। ये भी मान लेते हैं कि पीटीआई उनके जाल में फंस चुकी थी। तो साहिब वो फिर 9 मई की सज़ा सिर्फ 2 साल कैद इमरान खान की तो नहीं होनी चाहिए थी। इमरान खान की सज़ा सिर्फ माफ़ी मांग लेना तो नहीं होनी चाहिए थी। उसमें तो कायदे आज़म के घर पे हमला किया गया, कोर कमांडर हाउस को जला दिया गया, शहीदों के मुजस्समों को उखाड़ दिया गया, जेएचयू के ऊपर हमला हुआ। इस पे तो सज़ाए मौत बनती है। तो खान साहब को माफ़ी मंगवाने के बजाय या सज़ाए मौत देने के बजाय आप कह रहे हैं माफ़ी मांगे तो माफ़ हो जाएंगी। और फिर ये कौन सा 9 मई था जिसमें जो माफ़ी मांग ले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, इमरान खान को बुरा भला कहे, इमरान खान के ऊपर तोहमत लगाए, इमरान खान की पार्टी को और इमरान खान को छोड़ दे, नई जमात इस्तेकाम पाकिस्तान में पार्टी में चला जाए, तो 9 मई ख़त्म। ये कैसा 9 मई था? ये कैसी दहशत गर्दी थी? ये किस तरह की जो है वो मुल्क के साथ, इदारों के साथ गद्दारी थी? इसकी सज़ा तो सज़ाए मौत है। आपने उन लोगों को क्यों छोड़ दिया जो शामिल थे 9 मई के वाक़यात में, जिनके ऊपर FIR थी, और फिर आपने जो है उन्हें माफ़ कर दिया? और जो इमरान खान ने आप कहते हैं माफ़ी मांगे, तो 9 मई के वाक़े के ऊपर तो सज़ाए मौत बनती है। तो आप माफ़ी मंगवा के इमरान खान को जो है फिर भी बेहतर साबित करना चाह रहे हैं या उसे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक माइंड सेट है कि ये फ़लाँ बंदा तगड़ा आदमी है, ये मुझसे माफ़ी मांग ले। अगर इसने मुझसे माफ़ी मांग ली इमरान खान ने, तो बाकी तो वैसे भी लेट जाएंगे। ऐसे लोगों के सामने तो जिहाद करना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, बजाय इसके कि आप माफ़ी मांगें और ऐसी बात के ऊपर माफ़ी मांगी जाए जिसमें आपका कसूर कोई नहीं है। तो ये माइंड सेट इमरान खान साहब ने तोड़ दिया है। वो माफ़ी नहीं मांगेगा, आपको उससे माफ़ी नहीं मंगवानी चाहिए। हाँ, अगर उन्होंने गलत किया सज़ाए मौत दे दीजिए। अगर हिम्मत है तो ये सब चीज़ें कर गुजरिए, लेकिन खुदारा माफ़ी मंगवाने के बजाय ना मुआफ़ करने वाला बड़ा होता है, भले उसकी गलती नहीं है। तो मुआफ़ मुल्क और कौम और मज़हब की खातिर कर दीजिए, ताकि इस मुल्क की आवाम जो है ना वो सैलाब से बच सके, भूख और अफलास से बच सके, ये मुल्क तरक्की करे, सारे एक हो जाएं, नेक हो जाएं, आगे बढ़ें। तो आप अपने आप को दूसरों से माफ़ी मंगवा के बड़ा साबित करने की कोशिश मत कीजिए, और दूसरे सच्चे को झूठा साबित करने की कोशिश मत कीजिए, और एक गुनाह ना करने वाले शख्स से माफ़ी मंगवा के उसे जलील करने की कोशिश मत कीजिए। दुनिया आर्जी है, ये सब मर जाएंगे, ना इमरान खान, ना मैं, ना आप, कोई भी बाकी नहीं बचेगा। ये हमेशा याद रखा करें, ये आर्जी चीज़ें हैं।
تو سہیل وڑائی صاحب جو مرضی لکھیں, جو مرضی کہیں, ان کی ذات ویسے بھی کنٹروورشل ہو گئی کیونکہ میجورٹی کسی اور طرف ہے. بات میجورٹی کی نہیں ہوتی, یہ بھی نہیں ہوتا غلط سارے, اگر غلط لوگ زیادہ جو ہیں وہ ایک غلط آدمی کی سائڈ پہ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سچا ہے. اگر تھوڑے لوگ حق اور سچ کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سارے جو ہیں وہ حق اور سچ کے اوپر ہوں گے. تو ملک اور قوم کی خاطر جو ہے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ جو معافی والا معاملہ ہے نا, اس میں اسپیسیفکلی کہا کیا گیا ہے, میں 30 سیکنڈ کے اندر آپ کو بیان کرتا ہوں. سینئر صحافی سہیل وڑائچ کا آج کے کالم میں عمران خان کو معافی تلافی کر کے آئندہ انتخابات تک چپ رہنے کی ڈیل قبول کر کے رہائی لینے کا مشورہ دیا گیا. ڈیئر قیدی جی, آپ تو بار بار کہا کرتے تھے یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں, ایک یو ٹرن ملکی استحکام کے لیے بھی لے لیں, اگلے انتخابات تک چپ کا روزہ رکھ لیں اور اپنا سارا زور اگلے الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانے پر لگائیں. یہ ڈیل سب کے لیے قابل قبول ہوگی, حکومت کو فری ہینڈ ملے گا, مقتدرہ کے شبہات دور ہو جائیں گے, تحریک انصاف کو نہ صرف اپنے لیڈر کی رہائی ملے گی, پارلیمان کے اندر کام کرنے کا فری ہینڈ مل جائے گا. معافی تلافی سے ممکن ہے تو یہ فوراً کر کے جیل سے باہر نکلنا علمیت پسندی ہے, عقل مندی ہے. عوام آپ کے غیر مقبول فیصلے کو بھی قبول کریں گے. آپ رہائی کے لیے جو بھی ڈیل کریں گے آپ کی رہائی شرائط سے کہیں بڑھ کر فتح ثابت ہوگی. یہ آخری جملہ بہت اچھا انہوں نے کہا, لیکن کیوں لڑکھڑا گئے؟ یہ نشہ کرتا تھا نا, جیل میں نہیں رہ سکتا تھا. صبر کریں, شاید اور 2 سال نہ گزار سکے. صبر کیجئے, شاید ٹوٹ جائے. پرہیز کیجئے اس کے اوپر تہمتیں لگانے سے, عدت میں نکاح والا کیس بنانے سے. تو اب پتہ چلا کہ آپ کی تدبیریں جو ہیں وہ الٹی آپ کے اوپر پڑ چکی ہیں. تو سہیل وڑائچ صاحب ملکی مفاد کے اندر تو ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر ایک اور کالم ان کو لکھنا پڑے گا, وہ یہ کہ ملکی مفاد کی خاطر آرمی چیف کو سب کو معاف کر دینا چاہیے. جنہیں نہیں بھی معاف کرنا تھا تو اس سے ملک آگے بڑھے گا, اور یہی ایک جو ہے وہ حکمت ہے. محسن نقوی صاحب کیسی بہکی باتیں کرتے ہیں, اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جنگ کے دنوں میں سعودی عرب کا وفد پاکستان آیا اور صلح کے لیے کہا, پاکستان اور بھارت کے درمیان صلح. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انہیں کہا پاکستان پتھروں سے بھرے ڈمپر ٹرک کی طرح ہے اور انڈیا ایک شائننگ مرسیڈیز کی طرح ہے. جب دونوں ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد سعودی چپ ہو گئے. انبلیویبل, اپنی بےزتی خود کروا رہے ہیں اور ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم پتھروں سے بھرے ہوئے ڈمپر ہیں. یار ان کو لگیں گے اور آگے جو مرسیڈیز ہے وہ تباہ ہوگی, یعنی کہ وہ معاشی طور کے اوپر مضبوط ہیں. لیکن عجیب کہانی ہے. نواز شریف صاحب کے اوپر بات کرتا ہوں, پھر کشمیر کے اندر جو چور تھے, ٹمبر مافیا تھا, وہ ایکسپوز کیسے ہوا. نون لیگ کے سابق صحافی ہیں, موجودہ سینٹ کے ممبر ہیں, عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بولتے کیوں نہیں ہیں. انہوں نے وجہ بتا دی ہے پہلی بار. وجہ پتہ ہی کیا صاحب؟ نواز شریف صاحب اس لیے نہیں بولنا چاہتے کہ اگر وہ بولے تو سچ بولیں گے. سچ کڑوا ہوتا ہے, اور جب وہ بولیں گے تو پھر وہ نہیں چاہتے رکھنا ڈالا جائے حکومتی معاملات کے اندر. تو بھائی جان انہیں کہیں نہ بولیں, اور کہیں ووٹ کو عزت دیں. انہیں کہیں بولیں, عوام آپ کو سننا چاہتے ہیں. سابق وزیر اعظم ہیں, 3 بار رہنے والے. آپ کی خاموشی آپ کا جرم بن چکی ہے. ٹھیک ہے, بیٹی چیف منسٹر ہے, بھائی جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, لیکن آپ کیوں نہیں بولتے؟ جلسے میں جائیں, تقریر کریں, ریلیز نکالیں, اور چیزیں کریں, لوگوں کو تسلی دیں. حکومت ٹھیک کام کر رہی ہے, حکومت معیشت کو بہتر کرے گی, فلاں چیزیں کریں گی. لیکن یہ کون سی لاجک ہے کہ اگر وہ بولیں گے تو حکومت کے اندر جو ہے وہ دراڑیں پڑیں گی؟ تو اس کا مطلب یہی ہوا نا, وہ سچ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو بولنے دیجیے ان کو. ہماری نون لیگ سے شکوے ہیں, یہ گنگا کب بولتا ہے؟ ہمارے نون لیگ سے شکوے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل نہیں کر رہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ملک کسی اور بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم نہیں چاہتے کہ اس حکومت سے الگ ہو کر سیاسی عدم استحکام اتنا بڑھا دیں کہ یہ حکومت قائم ہی نہ رہے. دیکھیں, یہ بھی ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں. اس سے بحران مزید بڑھ جائے گا. ہم احتجاج بھی کرتے رہیں گے اور حکومت کا ساتھ بھی دیتے رہیں گے. قمر زمان قاہرہ, کیا لاجک دیا قمر زمان قاہرہ صاحب نے. آپ خود اس کے اوپر تبصرہ کیجئے. دور حاضر میں جنرل ضیاء آج کے یزیدوں کے لیے کیسا پیغام. آج ہی کے دن بہت ساری چیزیں ہوئی تھی. آج کے دن 37 سال پہلے جنرل ضیاء الحق فوت ہوئے. اس سے 2.5 مہینے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ تحلیل کی, 2.5 مہینے پہلے فوت ہونے سے.
اور جنیجوں کو برطرف کیا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا تھا کہ جنرل صاحب مکمل کنٹرول رکھتے ہیں اور سالوں نظام ایسے ہی چلے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وہ 10 سال کے لیے فلاسفر لکھ رہے تھے، بڑے بڑے صحافی جیسے آج کل عمران خان کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اور جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ 2.5 مہینے بعد دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ میں آپ اور سارے لوگ مر جائیں گے، عہدے تو بڑی چھوٹی چیز ہے، زندگی نہیں رہے گی، موت کی طرف چلے جائیں گے، یہ بڑے گاڑی بنگلے قبر میں بدل جائیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھیں اور جنرل ضیاء الحق کی آج کے دن کی 37 سال پہلے کی مثال دیکھ لیں تو آپ کو اس بات کا سختی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایک آپ کا پلان ہوتا ہے، ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر بھی سیلاب آئے، بڑی بڑی نہریں بہہ کے آئیں، اور اس میں کیا آیا؟ پتھر۔ اس کے ساتھ سب سے زیادہ کیا آیا؟ لکڑیاں، بڑی خوبصورت اور اچھی لکڑیاں اور قیمتی لکڑیاں تھیں، اور اس بارش نے، اللہ کی ذات نے، قدرت نے ایکسپوز کیا اس ٹمبر مافیا کو، جنگلات کاٹنے والوں کو۔ محکمہ جنگلات آزاد کشمیر کے رکھوالے، جس کو گارڈ کہتے ہیں نا، یہ دودھ کی رکھوالی بلے کے مصداق ہیں۔ یہ جنگلات والے ساتھ ہو کے لکڑیاں بیچتے ہیں، ان کے پیٹ دیکھیں 3 کنال باہر نکلے ہوتے ہیں، آرام کھا کھا کے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کی شکلیں بگڑ چکی ہیں، معذرت سب کی نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں اس محکمے کے اندر، میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن یہ بارش نے ایکسپوز کیا ہے آپ لوگوں کو۔ یہ لکڑ بہ کے آئی ہے جو چوری کر کے، اسمگل کر کے لے کے جانی تھی اور وہاں پہ رکھی ہوئی تھی، یہ کیوں کاٹنے دی؟ آج تھوڑی دیر پہلے، میں نے 1 گھنٹہ پہلے انٹرویو لگایا ہے، وہ جو ٹیچر ہیں عثمان ٹیچر، ان کا انٹرویو پیچھے جا کے ضرور سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جنگلات کی وجہ سے آج سیلاب آ رہے ہیں، بارشیں اس طرح سے ہو رہی ہیں، کلاؤڈ باسٹ جو ہے اس کی وجہ سے یہ 6 دن کی بارش 2 گھنٹے میں ہو رہی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، آپ لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ اللہ کی قدرت کی چیزوں کو چھیڑیں گے تو اللہ کی ذات بارش، جس کو رحمت کہتے ہیں، وہ آپ کے لیے زحمت بنا دے گا۔ ایسے ہی ہو رہا ہے نا، ابھی 8 سال کے لیے آپ کے ساتھ ایسے ہوگا، لیکن اگر آپ 1 سال میں یا 2 سالوں کے اندر کم از کم، جو عمران خان کہتے تھے نا، بلینز ٹری پروجیکٹ لے کے آئے تھے، یہ کمپلیٹ کر دیں تو یقین جانے ہماری بچت ہو سکتی ہے۔ نوسیری ڈیم میں یہ اربوں کی لکڑی کہاں سے آئی؟ یہ سوال ہے۔ اربوں روپے مالیت کے درخت کون اور کیوں کاٹ رہا ہے؟ یہ بھی سوال ہے۔ وزیر جنگلات اور حکام اس کا جواب کب دیں گے؟ ریاست کو لوٹ کر کھانے والے یہ چور اور ان کے سہولت کار کون ہیں؟ ایک جانب اربوں کی چوری، دوسری جانب موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں آئے ہوئے اس خطے میں بے رحمی کے ساتھ جنگلات کی کٹائی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، پھر چاہے حکمران طبقہ ہی وہ کیوں نہ ہو۔ یہ میرا نہیں، یہ عوام کا مطالبہ ہے کہ جس نے ہمارے خوبصورت جنگلات کو کاٹا، جس نے یہ ساری چیزیں کی، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کو پوچھنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔